बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान थनोली और आज की अवामी कचहरी हमने स्टूडियो में लगाई है, जिसका मकसद है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है। हमने लास्ट वीक आपको दिखाया कि रावलपिंडी के अंदर इंतज़ामिया कैसे मुतहरिक है, इंतज़ामिया कैसे अपने काम करी, रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाए हैं और उसके ऊपर लोगों को रिलीफ देने के लिए इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट प्रोग्राम में आपके सामने रखी थी। इस दफ़ा हमने, क्योंकि हमारी टीमें जो हैं वो फील्ड में काम करती हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, इंतज़ामिया की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। और अवामी कचहरी का मकसद यही है, जैसे कि आप जानते हैं कि अवाम का प्रोग्राम है, अवाम की आवाज़ करते हैं, अवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग इंतज़ामी अफसरान को जहाँ पर उनकी कोई कोताही हो उनको जगाते रहें, उनको हिलाते रहें, उनको बताते रहें कि यहाँ पर ये काम आपने करना था जो कि आपने नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो लोग करते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कुछ ऐसी खबरें हैं, देखें हुकूमत तब्दील हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जाने के बाद तमाम तर कैबिनेट उनकी फारिग होगी, नई हुकूमत बन गई। मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त जो कायदे इसमें इख्तलाफ थे असम्बली के अंदर, शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ। और यही है कि अब उनके आने के बाद बहुत सारे जो इंतज़ामी अफसरान की तब्दीली की जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। वो इंतज़ामी अफसरान कौन से हैं जिनको जाना है, वो कौन से हैं जो आएंगे, ये सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद बहस हैं। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट्स जो हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि वो फील्ड के अंदर होते हैं, उनको पता है अफसरान के साथ कि कैसे वो डीलिंग कर रहे हैं, कैसे वो सारे मामलात को देख रहे हैं। तो ये जो तब्दीली की हवा है, ये जो अफसरान के जाने और आने की बातें हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है और कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो तब्दील होने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो कहीं और से तब्दील होकर वफाकी दारुल-हुकूमत में या रावलपिंडी में आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए भी हैं कि अवामी कचहरी के अंदर हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो बात करते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इंतज़ामी अफसरान को साथ रखते हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमें भी जानना बड़ा ज़रूरी है और आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग तमाम तर जो ये ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं इनके सामने आपकी बात करते हैं, इनके सामने आपके हालात रखते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें इन तब्दीलियों के हवाले से और इनकी साबका कारकर्दगी के हवाले से। ये जो पिछले काफ़ी अरसे से 2-3 साल से कुछ ज़िली अफसरान जो हैं वो इधर तैनात रहे, उनकी तब्दीलियाँ होने के बहुत दफ़ा ख़बरें सुनी भी, लेकिन वो फिर नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी और उनकी कारकर्दगी पिछले 3-3.5 साल के अंदर क्या रही, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन हाशमी, हमारे रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद से, आपको वेलकम करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्ट, आप भी हमारे रिपोर्टर हैं रावलपिंडी से, आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले ज़ैन आपकी तरफ बढ़ेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जब हम लोग बात करते हैं जुड़वां शहरों की, इंतज़ामी जो अफसरान हैं ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बाकी शहरों से इसलिए भी होते हैं कि वफाक के साथ बराह रास्त, वफाकी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ राब्ते में होते हैं, उनकी मर्ज़ी से सारी चीज़ें चल रही होती हैं और यहाँ पर काम करने वाले के लिए कभी भी कहते हैं कि आसान हालात नहीं हुए। पहले तो बताइएगा कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो आपने पिछले 3-3.5 साल में देखी, कैसे उन्होंने परफॉर्म की अपनी ड्यूटीज़ को, कैसे उन्होंने अपने काम को सही तरीके से आगे बढ़ाया? बिल्कुल ही कैसे भाई, देखें हम फील्ड में काम करते हैं, इंतज़ामिया के साथ भी लाइजोन में रहते हैं और एक्टिविटीज़ पे नज़र भी रखते हैं इनकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो साबका हुकूमत की मैं बात करता हूँ आपसे, PTI की गवर्नमेंट थी, इनिशिएटिव लिए गए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, अच्छे भी लिए गए और बुरे स्टेप भी जो है वो कुछ नज़र आए हमें, जिनको हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए। अच्छे ये कि जिस तरीके से मतलब देखें इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल कैपिटल है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ पर पार्लियामेंट भी है और यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट के लिए काम करना नहायत मुश्किल भी हो जाता है। मैंने जैसे कहा ना कि बराह रास्त राब्ता होता है, हर किसी की नज़र होती है, कैपिटल है इसलिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा दुरुस्त है कि कैपिटल होने की वजह से हर एक की नज़र रहती है और मुख्तलिफ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट्स हो जाएँ या सियासतदान हो जाएँ, उनके अजीज़ व अक़ारिब भी यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं मुख्तलिफ, क्योंकि सबसे बड़ी जो मंडी है जुड़वा शहरों की वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और जब सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की बात करें, सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की, वो यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। और जिस वक्त जो ये बोली लगती है रमज़ानुल मुबारक में, उस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया वो यहाँ पर कंबाइन आके जो है वो काम यहाँ पर करते हैं। जिस वक्त बोली लग रही होती है उस वक्त पिंडी का भी एक नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद होता है और इसी तरह इस्लामाबाद से भी एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद होता है। तो जब वो जो है इनकी दोनों की जो है हिकमत अमली के जरिए जो है वो रमज़ान के बारे में बात करूँगा आपसे कि रमज़ान मुबारक के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सारी चीज़ों को देखती है।
اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ پچھلے 3-3.5 سال کے اندر اگر ہم لوگ کیپٹل کی بات کریں، فیڈرل کیپٹل کے اندر ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، یہ وہ انتظامی عہدے ہیں جو کہ پورے شہر کو، پورے کیپٹل کو چلاتے ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پورے اسلام آباد کی جو ہے نا بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اسلام آباد کو بنانے کے لیے کام کرتا ہے. تو اس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی پرفارمنس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، ہم نے ایک ایک چیز ان کی دیکھا، رپورٹ کیا. 3-3.5 سال میں ابھی تک ابھی وہی افسران ہیں، ابھی وہ کام کر رہے ہیں، کنٹینیو کریں گے، بلکہ چیف کمشنر صاحب کے حوالے سے تو اطلاعات ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی کنٹینیو کریں گے. تو اب ان کی کارکردگی کو کیسے جانچیں گے؟ کیسے آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات جو ہے وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہاں پر کیونکہ پروٹیسٹ بھی رہے حکومت کے کیپٹل کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر انہوں نے مکمل طور پر امن و امان برقرار رکھا. اس کے علاوہ جو عام پبلک سے جڑے ہوئے ان کے ساتھ جو مطلب ریلیشنز ہیں، جو تعلقات ہیں، جیسے کہ سستا بازار ہیں، ماڈل بازار ہیں، آپ کے جو برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ عام پبلک کے براہ راست کووڈ کا 2 سال کا بڑا عرصہ جو ہے وہ مختلف گزرا، جس کے اندر کاروبار بھی شٹ ڈاؤن رہا، یہاں پر آفیسز بھی بند رہے، سب کچھ رہے، اور اس چیز کے اندر بھی جو ہے بڑے متحرک رہے. اور پناہ گاہیں جو سابقہ حکومت کی جو ایک وہ تھی کہ کوئی بھی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے جو پناہ گاہیں تھیں وہ اسلام آباد کے اندر تھیں، اور ضلعی انتظامیہ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ خود مانیٹر کر رہی تھی، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر تینوں ٹائم پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے افسران وہاں پر موجود ہوتے تھے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ خود بہت متحرک رہے یہاں پر ہر پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر. پبلک کے حوالے سے بتاؤں کہ دیکھیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کام نظر آیا، اور سوشل میڈیا پہ کام نظر آیا، اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھے سے کیا. میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہمارے ضلعی انتظامیہ کے آفس نے، ہمارے ڈپٹی کمشنر نے، ہمارے چیف کمشنر آفس نے اس کا بہت پازیٹیو استعمال کیا، اور کوئی بھی اگر چیز کرتے رہے اس کی تشہیر پراپر ہوئی ہے. بالکل بات آپ کی وجہ ہے. سستے دام ایپ انہوں نے شروع کی، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کمپلین سیل جو ہے وہ شروع کیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ براہ راست آگے ڈپٹی صاحب جو ہے نا وہ اپنے کمرے سے لائیو کرتے رہے، فیس بک لائیو آپشن کے ذریعے پبلک کی شکایات لیتے رہے، اور اس پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو بھی پبلک کی شکایت آ رہی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس دے رہے تھے. اور اسی طرح ہمارا بھی یہاں سے پروگرام چل رہا تھا کہ ٹی وی کا، یہاں سے بھی ان کو براہ راست دیا گیا. بالکل ہمارا MOU سائن تھا، عوامی کچہری پروگرام ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ان کی پارٹیسپیشن رہی، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز کی پارٹیسپیشن رہی. اسی پروگرام کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے اوپر فوراً سے ایکشن بھی ہوا. اور ابھی بھی جس طرح سے ابھی تو میں نے کہا نا کہ ابھی کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ نئی حکومت کچھ نئی تبدیلیاں، کچھ نئے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ آنا چاہ رہی ہے، کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ کو روکا بھی جائے گا. تو یہ تو پازیٹیو سائڈ ہے جو ہم نے دکھائی کہ انہوں نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بہت بہتر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی وہ اسٹل ڈپٹی کمشنر ہیں. کیا پتہ نئی گورنمنٹ ان کو مزید آگے لے کے جائے. نئی گورنمنٹ میں بھی ان کے چانس ہیں، کیونکہ چیف کمشنر اسلام آباد یہاں پر رہیں گے آلویز، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے دونوں نے بڑا پازیٹیو یہاں پر کام کیا. سسٹم کو سمجھتے ہیں، مطلب دونوں سسٹم کو سمجھتے ہیں دونوں بڑے اچھے طریقے سے، پراپر جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے اسلام آباد کو. میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر زیادہ عرصہ کوئی بھی آج تک جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز یہاں پر گزرے ہیں، میں کسی کی بھی سابقہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے. پبلک کے بیچ میں نہیں جا کے انہوں نے کام کیا، پبلک کی شکایات پر انہوں نے جو ہے فل فور ایکشن نہیں لیا. انہوں نے پبلک کی شکایات کے اوپر فل فور ایکشن لیا. اسلام آباد اب پھیلتا جا رہا ہے. یہاں سے اگر ہم دیکھا جائے تو ترنول سے آگے تک چلا گیا ہے. اسی طرح اگر یہاں سے دیکھیں تو بارہکو سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اسلام آباد کے اندر آپ کے جو ہے وہ ترلائی والی سائڈ کے اوپر سبزی منڈی نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرف آنا پڑتا تھا. ترلائی کے اندر بھی جو ہے وہ جو آپ کی ہول سیل سبزی منڈی ہے وہ انہوں نے لگائی. اور اسی طرح جب عید تہوار آتے ہیں، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ چیزیں کچھ انتظامی ناکامیاں بھی ہم نے اس عرصہ میں دیکھی. دیکھیں کووڈ کا ٹائم بہت سخت تھا، ہم نے دیکھا کہ 2-2.5 سال کا یہ جو ٹائم تھا، ابھی تک اسٹل دیکھیں کووڈ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ جو شروع کا وقت تھا وہ بڑا پیک ٹائم تھا. اس کے اندر انتظامیہ نے بڑے بہتر فیصلے کیے، بڑے بہتر انداز میں چیزوں کو مینیج کیا، اور اتنے ہمیں برے نتائج نہیں دیکھنے پڑے، چیزیں کنٹرول رہی. لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر بہت زیادہ شکایت آئی. بحیثیت صحافی ہمارے تک چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں. پولیس اور انتظامیہ کی کہا جاتا رہا اور کہا جاتا ہے کہ ملی بھگت سے اسلام آباد کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر قبضہ مافیا بہت ایکٹیو رہا، بہت سرگرم تھا اور ہے بھی.
لوگوں کی سوسائٹیز، غیر قانونی سوسائٹیز، لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہونے، تو یہ چیزیں شاید کنٹرول نہیں ہو پائی، جن کو بہت زیادہ تیزی سے ساتھ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. بالکل آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ رولر سرکل تھا ہمارا جہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہاں پر یہ قبضہ مافیا جو ہے بڑا متحرک رہا. اس کے اوپر جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے ہم بھی شکایات، مطلب ہمارے پاس ڈائریکٹلی جو ہے وہ سائلین کی آتی تھی چیزیں، ہم ان کو جو ہے وہ نوٹس بھی کرواتے تھے کہ اسی ایریا کے اندر جو ہے وہ قبضہ مافیا متحرک ہے. اور اسی دوران جو ہے اسلام آباد کے اندر 2 IGP چینج ہوئے، عامر ذوالفقار صاحب اور قاضی جمیل الرحمان صاحب. تو قاضی جمیل الرحمان صاحب کے آنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نظر آیا تھا کہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، اسسٹنٹ کمشنر رولر اس وقت تھے عبداللہ محمود، انہوں نے بڑا جو ہے وہ بڑا پرو ایکٹیو ہو کے انہوں نے کام کیا وہاں پر. جو قبضہ مافیا تھے تھانہ سیالہ کی حدود کے اندر یا تھانہ لوئی بیئر کی حدود کے اندر، ان کے خلاف کورال، نون، یہ وہ علاقے ہیں، گولڈا، جہاں پر قبضہ مافیا کا سرگرم ہونے کی زیادہ اطلاعات آتی ہیں، ترنول. جی بالکل، یہ ان جگہوں پر جو ہے ہماری ضلعی انتظامیہ ایکٹیو ہوئی اور ان کی نیگلیجنسی بھی یہاں پر دکھائی گئی. ہم نے دکھایا کہ یہاں پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے ایکشن نہیں لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں یہاں پر کیونکہ پٹوار خانے بھی ضلعی انتظامیہ کے انڈر اور مختلف کوآپریٹ، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ پٹوار خانے کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی بھی، کمپیوٹرائز کرنے کے لیے، ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے سارا سسٹم کو جو ہے ون ونڈو کرنا، ایک چھت نیچے ساری سہولیات کا دینے کی بات کی گئی، اور چیف کمشنر صاحب نے اس کے اوپر کچھ کام کیے بھی. لیکن لوگ چاہ رہے تھے کہ فوراً یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. 3.5 سال کا عرصہ تقریباً بہت ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر جس طرح چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا زمینی معاملات کے حوالے سے، پٹوار سرکل کے حوالے سے، وہ نہیں بڑھ سکی. لوگ آج بھی شکایت کرتے ہیں کہ پٹواری آج بھی اتنی طاقتور ہے، پٹواری آج بھی کسی کا فرد کسی کو جاری کر دیتا ہے، کسی کا موضع کسی کو تھما دیتا ہے، آج بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر دیکھیں یہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، وہ ساری ضلعی انتظامیہ کے انڈر آ جاتی ہیں. جبکہ یہی تو سوال ہے نا کہ یہ انہی کے انڈر آتی ہیں، تو پھر اس طرح کی شکایت تو ہونی نہیں چاہیے. یہ وہ لوپ ہولز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ناظرین، کہ بہت سی ایسی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے، کیونکہ ابھی ہم لوگ اسلام آباد انتظامیہ کی بات کریں تو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے جہاں بہت سارے پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں، اس کا ذکر بھی ہم نے کیا کہ کووڈ کے اندر انہوں نے بہت اچھے سے پرفارم کیا. باقی جو پرائس کی شکایت اکثر کرتے تھے لوگ کہ بہت سی دکانوں پہ، بہت سی شاپس کے اوپر زیادہ پرائس چارج کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان کے جو انتظامی افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، وہ جا کے کارروائی کرتے رہے. اس کے علاوہ اور جو چیزیں انہوں نے کی وہ بھی دکھائی. لیکن یہ وہ مسئلہ جس کا ہم لوگ ذکر شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس مسئلے کا کوئی واضح حل یا سامنے کوئی پازیٹیو جو ہم لوگ کہہ سکیں نا کہ بہت واضح نتائج ہمیں ملے ہیں، وہ نظر نہیں آئے. کیونکہ اس کے اندر پولیس کی جو اختیارات ہیں اس کا بھی باقاعدہ استعمال ہوتا ہے. پولیس کے بغیر آپ کسی آپریشن کو کامیاب نہیں کر سکتے، پولیس کی موجودگی کے علاوہ آپ کوئی آپریشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے. تو افسران اور پولیس کا اگر ہم لوگ دیکھیں آپس میں اگر معاملات ٹھیک ہوں یا آپس میں کوارڈینیشن اچھی ہو تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں. دیکھیں پولیس اور انتظامیہ کی اگر کوارڈینیشن اچھی ہو تو بہتر نتائج مل جاتے ہیں، لیکن وفاقی دارالحکومت کے اندر کچھ سیاسی مداخلت بھی آ جاتی ہے مطلب لوگوں یہی کے کاموں کے اندر. مطلب کہ اس عرصے میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں، بالکل ہوتی رہی ہیں. اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ میں ان کے پازیٹیو بات بھی بتا رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر نیگیٹیوٹی صرف میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب آ جاتی ہے جب کہیں سے کوئی پریشرائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پر سیاسی مداخلت بھی آ جاتی ہے، یہاں پہ بیوروکریسی کی بھی مداخلت آ جاتی ہے. کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ہم نے قبضہ دیکھا، ہم نے ریسٹار کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کرپشن کو بھی اجاگر کیا کہ کتنے عرصے میں جو ہے کن کن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، انہوں نے نوٹس بھی لیا، جو اسسٹنٹ سب رجسٹرار وغیرہ تھے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی عمل میں لایا، ان کو ہٹایا بھی گیا سیٹوں سے، عہدوں سے ان کو. لیکن کیونکہ ایک جو سپرویژن ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تو کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ جا کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اسلام آباد میں کم و بیش جو ہے وہ 20 سے 22 کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے مزید. جان ہاشمی، جاوید اقبال بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید اقبال بٹ صاحب، پنڈی کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، پنڈی ڈسٹرکٹ بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور ہم لوگ پنڈی کی جو انتظامی افسران ہیں یہاں پر بھی ہم نے دیکھے کہ آتے گئے اور جاتے گئے، اور یہ سلسلہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کا نہیں ہے، یہ ہم نے پنجاب بھر میں دیکھا. پنجاب میں بھی افسران، اعلیٰ افسران کی تبدیلی جو ہے، پوسٹنگ ٹرانسفرز وہ متواتر کے ساتھ ہوتی رہی. تو پنڈی کے حوالے سے بتائیے گا پچھلے 3 ساڑھے 3 سال جو ابھی تک آپ نے دیکھے، اس میں کیا صورتحال رہی؟
ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے کہاں کہاں پر بہتری ہوئی اور کہاں کہاں پر بہتری کرنے کی گنجائش ابھی بھی ہے یا کہاں پر بہت بلنڈرز کیے گئے؟ اصل میں دیکھا جائے تو ان پچھلے 3 سالوں میں پنڈی میں ایک تو جو کمشنر ہیں 5 دفعہ کمشنر چینج ہوئے، بیوروکریسی میں ہر 2-3 ماہ بعد چینجنگ کی گئی. اس سے اصل یہ ہوا کہ عوام کو جو عوام کے مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے. مثلا ہم نے دیکھا کہ جو پہلے سال میں جو کمشنر آئے اس میں پنڈی کا ایک، بلکہ پنڈی کیا جی پورے پنجاب کا ایک بہت بڑا سکینڈل جو لوگوں کے سامنے آیا رنگ روڈ والا، اس میں اب کئی سیاسی شخصیات کی مداخلت بھی تھی جس وجہ سے ان کو نوازنے کے لیے 16 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ان کو نوازنے کے لیے وہ پھر سارا وہ سسٹم اس طرف رہا تو عوام کی کوئی مسائل حل نہیں ہوئے. خاص کر کے ضلع انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو جو ہے پرائز کنٹرول لسٹ اس پہ ہم نے دیکھا کوئی کام نہیں کیا. بیسک ایپس تیار کی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے، سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا. یہ ایپس کا بڑا چرچا رہا جب سے گورنمنٹ بنی ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی، جب سے گورنمنٹ بنی اس کے بعد یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا اور سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ بڑھ گیا، مطلب ان چیزوں کے لیے. مطلب ظاہری ہم نے جو لوگوں سے پوچھا عوامی مسائل اس طرح کی کسی نے اگر ایپ تیار کی ہے، گورنمنٹ نے بیوروکریسی نے ایپ تیار کی، اس میں اگر کسی نے کمپلین کی اس کو دوبارہ پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے کمپلین کی ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے، وہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کمشنر تو تھے یا ڈپٹی کمشنر تھے راولپنڈی کے یا انسپیکٹر تھے جو علاقوں کے، وہ جا کے پراپر وزٹ کرتے تھے، دکانوں پہ پرائز کنٹرول لسٹیں چیک ہوتی تھیں، غیر معیاری اشیاء کو چیک کیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی. مثلا منمانیاں تھیں، ہر دکاندار سبزی فروش ہے اس کی اپنی منمانی ہے، وہ پرائز کنٹرول لسٹ اس نے لگائی ہوئی ہے لیکن وہ اس ریٹ پہ چیز بیچ نہیں رہا. اس کی وجہ لاسٹ ویک پروگرام کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا. یہ ہم نے لاسٹ ویک پروگرام کیا، یہ عوامی کچہری پروگرام ہم نے راولپنڈی سے فیلڈ سے کیا اور اسسٹنٹ کمشنر صدر ہمارے ساتھ تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پرائز لسٹ جاری کر دی ہے، اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تو دکاندار کا کام ہے نا، اور ہر دکان کو چیک نہیں کیا جا سکتا، ہر دکان کے اوپر جا کے پیرا نہیں دیا جا سکتا. لیکن جب چیک کیا گیا تو اس میں 99% لوگ ایسے تھے جو کہ اس ریٹ لسٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے تھے، جو کہ اس ریٹ لسٹ کے اوپر عوام کو چیزیں جو ہے نہیں فراہم کر رہے تھے. زیادہ ہر کوئی اس سے 40 روپے 50 روپے زیادہ ہی مانگ رہا تھا، تو ان کے خلاف فوراً کاروائیاں بھی ہوئی. یہ سلسلہ بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے انتظامی افسران کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ وہ تو ایک وزٹ ایک ایسی کرے گی نا دن میں، یا ایک مخصوص علاقے کو وزٹ کر لے گی، پورے ایریے کو جو اس کے سرکل میں ہے اس کو وزٹ نہیں کر سکتی. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی تو ہے نا، ساری ذمہ داریاں اگر ہم لوگ سرکار پہ یا حکومت پہ یا ایڈمنسٹریشن پہ ڈال دیں گے پھر تو سسٹم نہیں چل سکتا. دیکھیں براہ راست ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، یا ایک عوام شہری عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ دکاندار خود بھی تو سوچ سکتا ہے نا. مائے مبارک ہے، مائے مبارک کے اندر اگر آپ خود اس چیز کا احساس نہیں کریں گے، آپ ایک چیز 100 روپے کی 150 میں بیچیں گے تو پھر تو آپ ویسے تو سامان آپ ادھر کھڑے جھگڑے والی بات آ جاتی ہے. اگر آپ دکاندار سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پرائز کنٹرول لسٹ جو تم نے لگائی ہوئی ہے حکومت کی جاری کردہ، اس کے مطابق چیز دو، وہ کہتا ہے لینی ہے لو نہیں تو جاؤ. اب اس کو چیک تو کرنا ہے، ٹھیک ہے کمشنر نہیں چیک کر سکتا روزمرہ پہ، لیکن جو علاقے کے انسپیکٹرز ہیں، فوڈ انسپیکٹرز ہے، کوالٹی چیک کرنے والا ہے، ریٹ لسٹ چیک کرنے والا ہے، وہ آتے ہیں، ان کی وہی پرانے طریقہ کار ہیں. اب جو ہم نے ایک نعرہ سنا تھا تبدیلی کا، ہمارے عوام کے مائنڈ میں تھا کہ اب یہ تبدیلی آ گئی ہے، اس طرح چیزوں میں بہتری آئے گی، انصاف کی فراہمی ہوگی، وہ چیزیں ہم نے ان 3 سالوں میں دیکھی نہیں ہے اس طرح. ضلعی افسران کا کردار میں آپ سے جاننا چاہتا تھا. ضلعی افسران کا کردار، آپ نے کہا کہ چلیں پرائس کنٹرول تک یا یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، عوام کو ریلیف جو فراہم کرنے کی بات ہے وہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام نظر آئے پنڈی کے اندر. اور بڑی چیزیں ہیں اور بڑے پروجیکٹس ہیں. سوسائٹیز کا بہت بڑا ایشو ہے پنڈی میں. پنڈی اس ٹائم پورے پنجاب میں نمبر 1 جا رہا ہے سوسائٹیز کے حوالے سے، اور سب جعلی سوسائٹیز ہیں. مثلا کسی کے پاس اب اس کا ایک SOP ہے، اس میں زمین کی ہوتی ہے کہ زمین اتنی ہونی چاہیے، یہاں پہ کچھ RDA سب کئی افسران ابھی اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹیں بھی آئیں، ان میں ملوث پائے گئے. کمشنر تک وہ سزا، مثلا وہ جیل ہوگی اس کو، کمشنر لینڈ کو جیل ہوئی، مثلا یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں اس میں. تو وہی بات ہے، ضلع انتظامیہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائی. اگر ٹھیک کر پاتی تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہ ہوتے. ایون کہ کل کی بات ہے، کل بھی زمین پہ یہ چکری کے ایریے میں کل لوگ قتل ہوئے ہیں. مثلا آئے روز پنڈی میں یہ معاملات ہیں کہ آئے روز ایک دن جو دوسرے دن لازمی قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے سوسائٹیز کے ایریے میں. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہی کہتے ہیں ہماری زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہیں. اب پھر وہی بات ہے، ضلع انتظامیہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی، پولیس اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. میں اس پہ جاوید اقبال بٹ صاحب آپ سے مزید بھی بات کروں گا پنڈی کے حوالے سے. زین ہاشمی صاحب بھی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی اسلام آباد کے حوالے سے مزید بات ہوگی. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچہری، عوام کا پروگرام ہے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं, आवाम की बात करते हैं। जुड़वा शहरों की बात हो रही है और जुड़वा शहरों में हमने बात की रावलपिंडी की, और रावलपिंडी के हवाले से जावेद इकबाल व्हाट्सएप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, पिंडी को बहुत बेहतर जानते हैं, पिंडी के इदारों के हवाले से बात करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी की जो है उनके साथ राब्ते में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी की आप बात कर रहे थे कि उनकी कोताहियाँ हैं, उनकी नालायकियाँ हैं कि ये कत्ल व गारत और वो जो कब्ज़ा माफिया है जिसका जिक्र हर जगह पर होता है, हमारे तक भी बहुत सारी बातें आती हैं, हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बातें दब जाती हैं। कोई मनतकी अंजाम तक चीज़ें नहीं पहुँचती, चीज़ें बीच में छोड़ दी जाती हैं, फिर अफसर का तबादला हो जाता है, एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। तो आपको कौन से इस अरसे में 2-3 साल के अंदर आपने कौन से ऐसे अफसरान देखे जिसने वाकई संजीदगी के साथ इन मसाइल के ऊपर काम करने की कोशिश की है? असल में वही बात है, संजीदगी से जो काम अगर नज़र आया कुछ दिनों के लिए, वो कमिश्नर चेंज हो गया और 3 माह से ऊपर कमिश्नर रहा नहीं पिंडी में, तो फिर ज़्यादा सेकेंडलाइज ही रहे हैं। जितने भी आए हैं वो सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ा इशू है पिंडी में। पिंडी का इस्लामाबाद का भी मसला है। इस्लामाबाद हाँ, पिंडी में मैं खुसूसन पिंडी की बात करूँ, इस्लामाबाद में उस तरह कत्ल गारत नहीं नज़र आता। पिंडी में आए रोज़ सोसाइटीज़ में, मतलब 16 सोसाइटीज़ हैं, उसमें रोज़ाना हर दूसरे दिन 2-3 बंदे, वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिले, ज़मीनों पे कब्जा कर लिया गया, वहाँ पे सरेआम लोग बिठाए गए हैं कब्जा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का क्या रोल है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ ना उसमें। पुलिस अब पिंडी में किसके साथ है? पुलिस अपना काम कर रही है, इंतजामिया अपना काम कर रही है, या फिर किसी न किसी जगह पर उनका टिल्ट है, किसी तरफ उनका झुकाव है? पुलिस भी देखा जाए उस तरह काम नहीं कर रही जी। पुलिस की अगर देखें तो पिंडी में 4 सेक्टर हैं जो टाउन बनाए गए हैं। अब ये पिंडी का जो सबसे महंगा टाउन है, मतलब ये जो सदर सर्कल है, 4 सर्कल हैं, उसमें सदर सर्कल सबसे महंगा है। उसकी वजह ये है यहाँ सोसाइटीज़ हैं, यहाँ का जो एसपी है, डीएसपी है, एसएचओज़ हैं, वो भारी रकम दे के वहाँ तैनात होते हैं। उसकी वजह ये सोसाइटी की मंथली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो कब्जे होते हैं। इंसाफ के बात करते हैं कि करप्शन खत्म वो कर रहे सिर्फ हैं, बातों की हद तक हमें नजर आई है। एहसन यूनुस साहब तकरीबन 2.25 साल रावलपिंडी के अंदर सीपीओ रहे। बिल्कुल, उनके दौरे जब तक वो यहाँ पर सीपीओ रावलपिंडी थे तो कहा जाता था कि यार यहाँ के चोर डाकू जो हैं पनाह मांगते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। सर सब सोशल मीडिया की थी, क्योंकि एहसन यूनुस साहब जब पिंडी में उन्होंने चार्ज लिया, वो अपनी सोशल मीडिया टीम स्पेशल लेके आए, अभी वो इस्लामाबाद में उनके साथ काम कर रही है। इस्लामाबाद के मैं ज़ाहिर से जानना चाहूँगा, इस्लामाबाद के अंदर तो पिंडी में उन्होंने तू हैं, बढ़ गई हैं, बेहतर नहीं हो सकी। पिंडी में बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है। अब मुबैना कम से कम उनके दौर में 130 पुलिस मुकाबले हुए, जो हमने तहकीकात की वो सरासर झूठे थे। मतलब पिंडी ज़िला पंजाब में एहसन यूनुस साहब के दौर में पिंडी ज़िला पाकिस्तान की तारीख में नंबर 1 आया मुकदमात की यकसोई में। अब मतलब मुकदमात दर्ज करने में नहीं, मुकदमात की यकसोई के मुकम्मल हो गए मुकदमात। अब मुकम्मल कैसे हो गए? सब वो फर्जी थे। अब देखा जाए, अगर मेरा नुकसान हुआ है दौरान डकैती, मेरे से मोबाइल छीना गया, सपोज लाइक मेरा आईफोन था, 2-3 लाख रुपए का मोबाइल है। अब पुलिस ने मुकदमे को यकसू करने के लिए, कोई भी राहगीर पकड़ा गया, छोटे मोटे मुकदमे पकड़ा गया, अपने मुकदमों को सीधा करने के लिए उस पर रिकवरी डाल दी। अब रिकवरी क्या डाली जी? 3000। मतलब चोर का बयान खुद से ही लिखा कि इसने ये मोबाइल बेच दिया था, अब इससे हमने 3000 रिकवर कर लिया। अब नुकसान तो मेरा हुआ, मतलब उनके तो मुकदमा सीधे हो गए, पुलिस ने अपना तो खाता पूरा कर दिया, लेकिन मेरा नुकसान हुआ, मेरा मुकदमा खत्म हो गया। यूनुस साहब तो तब्दील हो गए, हमने देखा कि वहाँ से लाहौर भी गए, लाहौर से वापस फिर इधर इस्लामाबाद आईजी के लिए वो आगे। तो जो ऐसे अफसरान जो इस तरह की डीलिंग करते हैं या ऐसे अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके नीचे जो मुतैहत अफसरान होते हैं उनको तो बड़ा सख्ती का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सख्त हालात देखने पड़ते होंगे जब ये अफसरान चले जाते हैं, पोस्ट हो जाते हैं। हमने तो बारहा प्रेस ब्रीफिंग में उनको ये चीज़ बावर करवाई कि हम तक काफ़ी शिकायत आई हैं कि लोग आए हैं, यार हमारा नुकसान हुआ है, तो हमें एक मैसेज आया है, जो ऐप्स बनाई है इन्होंने, मैसेज आया जी आपका मतलब चोर पकड़ा गया है, आपकी रिकवरी कर ली, आप थाने आ जाएं। जब बंदा थाने गया तो पता लगा 3 लाख की चीज़ थी तो 3000 रिकवर हुआ है। अब मुकदमा तो यकसू हो गया, लेकिन जो अगर वो पेंडिंग रहता, उसको मतलब यकसू ना किया जाता, कभी ना कभी चोर पकड़ता है। हकीकी चोर पकड़ता है। उनकी रेपुटेशन कहते हैं कि बहुत अच्छी है, वो बहुत जो है अपनी तनदेही के साथ काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने मातहत अफसरान के साथ बहुत अच्छे हैं, चोर डाकुओं के लिए बहुत खतरे की अलामत समझे जाते हैं। अभी दोबारा जैन मैं आपकी तरफ आऊँगा, अभी दोबारा उनके हवाले से इतलात है कि दोबारा उनको सीपीओ रावलपिंडी लगाया जाएगा। देखिए जी, जो हकीकत अगर देखी जाए, अगर एहसन यूनुस साहब के दौर में क्राइम बढ़ा है, हमने देखा है, अगर रोजमर्रा की बुनियाद पे देखा जाए तो 30 वारदातें थी, वो तो मीडिया पे नहीं आते बस हैं, वो हमने वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई मीटिंगें की उनके साथ, उन्होंने हमें इस चीज़ का गिला किया जी कि आप लोग इस चीज़ को बेजा तनकीद कर रहे हो। हमने कहा हकीकत देखी जाए मीडिया पे एहसन यूनुस साहब, हम जिस दिन उनका यही सबसे बड़ा इशू है, मीडिया के सामने नहीं आता। चार्ज संभाला वफाकी दारुल हुकूमत का बहैसियत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, हमने बारहा आपसे रब्ता किया, आपसे कोशिश
کی کہ آپ سے رابطہ ہو, آپ آئیں. پولیس کا موقف آنا بڑا واضح ہے, بڑا ضروری ہے, تاکہ یہ کیپٹل ہے, یہ کوئی سندھ بلوچستان کا کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے جہاں پر کوئی ایک پولیس افسر جا کے بیٹھ جائے گا اور مرضی سے یا چھپ چھپا کے کوئی نہ کوئی کام چلتے رہیں گے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ کیپٹل ہے, اس میں آپ کو میڈیا کو فیس کرنا ہے, اس میں آ کے آپ نے اپنی کارکردگی بتانی ہے, دکھانی ہے, اور ثبوتوں کے ساتھ دکھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک فرضی ٹوٹل پورا کیا اور لوگوں کو دکھا دیا. ایسے یہاں پر سسٹم نہیں چل سکتا. اگر آپ ابھی تک کیونکہ ہمیں اس شہر کے اندر شرافت کرتے ہوئے, اس شہر کو دیکھتے ہوئے, اسلام آباد پولیس کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا عرصہ گزر گیا اور ساری چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. آپ ہم سے چیزیں چھپا نہیں سکتے ہیں, آپ ہم سے چیزیں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا کہ ہم نے تو یہ کر دیا اور یہ تھا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو خود آ کے اپنی چیزوں کو, اپنی کارکردگی کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ آپ دعوے تو بڑے کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت چیزیں بہتر کر دی, لیکن فیڈرل کیپٹل کے اندر ذہن ہاشمی کرائم ریٹ جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہم نے دیکھا اور پولیس کے ماتحت جو عملہ ہے 90% وہ یہ کہتا ہے کہ چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں, چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جیسے کہ جاوید اقبال بٹ صاحب نے بتایا کہ جی اس طریقے سے جو ہے وہ سی پی او راولپنڈی کے حوالے سے انہوں نے جو چیزیں دی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی ذرا منافی بات کروں گا. یہاں پر وفاقی دارالحکومت کے اندر اسلام آباد کے اندر جس دن احسن یونس صاحب نے چارج سنبھالا, کچھ ایسے واقعات یہاں پر ہوئے ہیں. ایک اسلام آباد F8 کے پاس سے ایک ڈکیت گروہ جو ہے وہ یہاں سے فرار ہوا. اس وقت سید اکبر علی صاحب یہاں پر SSP آپریشن تعینات تھے, جو ان کی سابقہ ٹیم سے پنڈی میں موجود رہے, جن کو پھر بعد میں ہٹا کے کلوز کر دیا تھا پولیس لائن. وہ انہوں نے یہاں سے ان ملزمان کا پیچھا کیا اور راولپنڈی کی جوریڈکشن میں جا کر انہوں نے ان ملزمان کو جو ہے وہ مقابلہ کیا. کچھ گرفتار ہو گئے اور کچھ مارے گئے. یہ چیزیں پھر براہ راست پبلکلی میں آپ کی کچھ چیزیں آپ کے نوٹس میں لے کر آؤں کہ میں نے بذات خود 2 سے 3 ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی. ایک کے ساتھ کورال کی حدود میں قبضہ ہوا, اس کی زمین پر مولوی تھا, اس نے ایک شخص کی ضمانت بھی دی. SHO تھانہ کورال SP اس مدعی کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے تھے. میرا رابطہ نہیں ہو سکا, میں نے فون کیا IG احسن یونس صاحب کو, انہوں نے فون نہیں پک کیا. میں نے ان کی PRO کو فون کیا, اس نے کہا صبح عوامی کچہری میں بھیج دیں. میڈیا سے وہ دور رہیں, میڈیا سے بات نہیں کریں, میڈیا سے آتے نہیں ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن میں ان کی پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں سر کہ دوسرے دن ہی انہوں نے اسے SHO کا سسپینڈ کیا, انکوائری خود کی, سارا کچھ پرسو کروایا, اس بندے کو اس بندے کی زمین لے کے دی. اسی طرح CIA سینٹر میں پچھلے دنوں ASI صاحب جو سب انسپیکٹر تھا, اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کے بتا لینے کے اوپر بھی جو ہے وہ واقعات ہوئے. گزشتہ دنوں اس نے ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح لوئی بیڑ سے اٹھایا, وہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں پہ لایا, 8 لاکھ روپے لے لیے, اس سے ایک ڈیزل گاڑی لے لی اور 5 کلو منشیات کا اس کے اوپر مقدمہ درج کیا. وہ رات کو 1 بجے میں نے ان کے نوٹس میں لے کر آیا, رات کو 1 بجے ہی احسن یونس صاحب نے اس پہ نوٹس لیا, انکوائری کی. DSP سطح رخسار مہدی, ان کو اسی ٹائم پہ انکوائری کرنے کے لیے بھیجا گیا. انہوں نے انکوائری کی, سارے ثبوت برآمد ہوئے. 2 دن کے بعد جو ہے جو آپ کا ASI اسحاق ہے, اس کے اوپر 5 کلو کا وہی منشیات کا مقدمہ درج ہوا اور اسے یہ پوچھ تاچھ کی گئی کہ یہ تم منشیات کہاں سے لے کر آئے, اور جو جس کو انہوں نے 9C کا پرچہ درج کیا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے نوٹس میں آئی. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے, دیکھیں جو ان کے جو یہ لوئر رینک کے جو افسران ہیں نا, سپاہی سے لے کے اوپر انسپیکٹر تک, کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے اخلاق سے, بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. ہم نے کسی IG کو آج تک فوٹو سیشن کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ ضرور انہوں نے ایک آدھ دفعہ رمضان المبارک میں یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اندر پولیس افسر ہم نے ہر رمضان میں دیکھا کہ SSP صاحب IG صاحب جو ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے جوانوں کے ساتھ افطاری بھی کرتے ہیں. لیکن ان کی آپ دیکھیں کہ 1 یا 2 دفعہ آپ کو نظر آئی ہوگی کہیں. اور پچھلے دنوں جو پارلیمنٹ کا سینیریو تھا, میرا سوال یہ نہیں ہے ذہن ہاشمی, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کرائم کا جو ریٹ ہے, وہ کرائم ریٹ وہ انکریز ہوا ہے, وہ کم نہیں ہوا. دیکھیں میں اب آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. اسلام آباد کی جو پولیس ہے, بجائے اس کے کہ جو ایک ایسا پولیس آفیسر جو کہ ایماندار بھی ہے, جس کی ایک ریپوٹیشن ہے, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو, جو فوراً ایکشن بھی لیتا ہے, کارروائی بھی کرتا ہے, اس کے باوجود چیزیں ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں رہی؟ یہ تو ریکارڈ پہ ہیں چیزیں نا, کہ چیزیں خرابی کی طرف گئی ہیں, بہتر نہیں ہوئی ہیں. اسلام آباد کے اندر موبائل سنیچنگ, چوری ڈکیتی کی وارداتیں, اور پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے مقابلے بھی دیکھے, پولیس مقابلے بھی کافی زیادہ ہوئے. تو یہ مقابلے کیوں ہوئے, یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھا, یہ چیزیں تو جاننا ضروری ہے. سر میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی پولیس ہے نا, وہ ہماری وہ کرائم فائٹر نہیں ہے. ان کو وہ ٹریننگز نہیں دی گئی ہیں, ان کو لڑنا نہیں سکھایا گیا, ان کو صرف پروٹوکول کرنا سکھایا گیا ہے.
یہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو, یہاں پر دیا جاتا ہے پروٹوکول بیوروکریٹس کو, یہاں پر یہ دینا سکھایا گیا, ان کو کرائم فائٹنگ نہیں سکھائی گئی. کیونکہ میں اب یہاں پر میں آپ کی اس لیے بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, نظر آتے رہے ہیں وہاں پر. یہاں پر تو اس طرح کی کوئی بھی وہ نہیں ہے. یہاں پر آپ کے سامنے پارلیمنٹ ہے, یہاں پر آپ کے سامنے سپریم کورٹ ہے. ہمارے زیادہ تر جتنے بھی لوئر رینک کے افسران ہیں وہ سارے ان کے پروٹوکول پہ مامور ہیں. وہ جب ان کو اٹھا کے آپ تھانے میں لے کر آئیں گے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکے گا. یہاں پر کئی چیزیں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. متعدد آئی جیز آئیں, انہوں نے اصلاحات لانے کی کوشش کی یہاں پر, لیکن کوئی نہیں لا سکا. آئی جی حسن یونس صاحب نے یہاں پر باضابطہ طور پر ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروانے کے لیے پنجاب پولیس سے, سندھ پولیس سے بھی جو ان کا ایسا یونٹ تھا سندھ کا, اس کے ساتھ بھی مشترکہ جوائنٹ میٹنگز وغیرہ کروائی ان کی, وہ کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ کدھر جائے گا؟ ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزیں کوئی ہونے لگتی ہیں یا کوئی کرنے لگتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہے ہمارے ہاں, جو پازیٹیو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا. مطلب آپ کے مطابق بحیثیت کرائم رپورٹر آپ اسلام آباد سے, آپ یہ کہتے ہیں کہ احسن یونس صاحب ایک بہتر پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. احسن یونس صاحب کی ابھی تک کی جو کارکردگی وہ تسلی بخش ہے. تسلی بخش. مطلب آپ یہ کہتے ہیں یہ وفاقی دارالحکومت کے شہری بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر ان تک نوٹس چلے جاتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر عوامی کچہری, کھلی کچہری لگا. میڈیا پہ آ کے کارکردگی خود کیوں نہیں پیش کرتے؟ میڈیا کو ان کے میرے خیال سے جیسے جاوید اقبال بٹ صاحب نے بات کی ہے, پنڈی والوں کے ساتھ ان کا میرے خیال سے کوئی اچھا ریلیشن نہیں رہا. انہوں نے کوئی چیزیں اس طرح کی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب ایک پولیس آفیسر اگر بہتر کام کر رہا ہے یا اس کے پاس بہتر پلان ہے یا وہ ایک شہر کو محفوظ بنانا چاہتا ہے تو پھر کیوں نہیں آ کے بتائے گا؟ تو لوگ کرتے کام ہے, دکھاتے زیادہ ہیں. جب آپ اتنا زیادہ کریں تو آپ دکھاتے کیوں نہیں؟ کیسا صاحب, K2 ٹیلی ویژن کی ہمیشہ ایک چیز یہ رہی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی بھی دکھاتا ہے اور نیگیٹیوٹی بھی دکھاتا ہے, لیکن بعض سب دکھاتے ہیں. پازیٹیو نیگیٹو کی بات نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ وہی چیز, دونوں چیزیں دکھائی, غیر جانبدار رہے ہم لوگ, غیر جانبدار رہ کے. لیکن کچھ چینلز کی ایسی پالیسی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیا افسر آیا ہے, اس نے فلاں چیز کر دی ہے, ہمارے وہ اس کا یہ کام نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا ہمارے رپورٹر کا, تو اس کے اوپر وہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں اس کو. شاید اس وجہ سے جو ہے وہ میڈیا پر آنے سے قاصر ہیں. یہ جاوید اقبال بٹ صاحب ان کے ساتھ 2 سال انہوں نے کام کیا ہے, ان کو بھی بہتر پتا ہوگا کہ کون کون سے ایسے رپورٹرز تھے. راولپنڈی ضلع کی بات ہے تو میں تو ان 3 سالوں میں 1.5 سال جو عرصہ گزارا ہے احسن یونس صاحب نے, میں نے تو وہاں دیکھا ہے میڈیا غلام بن کے رہا ہے. حقیقت میں اگر دیکھا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈر تھا یا ذاتی مفاد تھے. کیونکہ سفارش بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے اگر میں میڈیا سے میرا تعلق ہے تو میرا کوئی جاننے والا اگر کسی کا بائک پکڑا گیا, کوئی جھگڑے میں ملوث ہو گیا یا کسی چھوٹی موٹی واردات میں نے سفارش کرنی ہے, اب میں تو ظاہر سفارش کر کے ان کے آگے سر اٹھا نہیں سکتا. بیسک چیز یہ ہے کہ عوامی کچہریاں انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہریاں لگائی. احسن یونس صاحب نے یہ چیز پنڈی میں انٹروڈیوس کروائی, یا رانا فیصل صاحب ان سے پہلے تھے CPO پنڈی, انہوں نے انٹروڈیوس کرائی, لیکن انہوں نے انتہا کر دی. مطلب پنجاب کی تاریخ میں جو جتنا عرصہ یہاں تعینات رہے تقریباً روزانہ, اگر یہ کسی دورے پہ بھی رہے ہیں تو انہوں نے فون پہ جو ہے نا جی وہ کھلی کچہری لگائی. لیکن بیسک ان چیزوں کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے یا انصاف ملے, وہ تو ملا کوئی نہیں. اب ان کی پالیسی یہ تھی احسن یونس صاحب کی, ہم نے ذاتی طور پر ان کو دیکھا آف دی ریکارڈ, ان کے جو پنڈی میں تعینات SHOs ہیں انہوں نے ہمیں کئی چیز بتائی کہ ہمیں پریشر ہے اوپر سے افسران کا. IG صاحب کا پریشر ہوتا تھا براہ راست. مثلا ماضی میں ہم نے اس طرح کوئی IG نہیں دیکھا یا CPO نہیں دیکھا جو SHOs کے ساتھ وہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا ہے ان کا, SP کو کہے گا, SP آگے DSP کو کہے گا, DSP SHOs کو. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ SPs کی اور DSPs کی وقت ہی ختم ہو گئی. IG صاحب براہ راست ہاں ٹچ تھے فون پہ جی وہ SHOs کے ساتھ. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یا تو ان سب چیزیں کرنے کا, کھلی کچہریاں لگانے کا مقصد ہے کہ آپ ان کی داد رسی کریں. اگر آپ جاتے ہیں ایک دفعہ کھلی کچہری میں کہ کمپلین لے کے بھائی یہ SHO یا فلانا تھانے کا تھانے دار ہے جس نے مجھے انصاف نہیں دیا, میری یہ کمپلین ہے. IG صاحب نے ادھر ہی CPO صاحب اس وقت CPO تھے پنڈی میں, انہوں نے فون اٹھانا, ہاں بھائی SHO ان کی بات سنو, ان کو انصاف دو. دوبارہ گیا آگے سے, بائی گاڈ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگوں نے اس حد تک بتایا, دوبارہ لوگ گئے نہیں کمپلین کرنے, تھانے دوبارہ نہیں گئے. تو انہوں نے اس کو ڈانٹا, اچھا بھائی وہ آئے اوپر سے, اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لوگ ڈر کے بیچارے بھاگ ہی گئے. یعنی کہ انصاف نہیں ملا. بیسک چیز ہے ان سب اقدامات کا. ہاں ایک چیز ان کی ہم نے دیکھی جو پولیس ویلفیئر کے لیے انہوں نے کی ہے. مثلا جو پولیس لائن ہے اس میں میس اچھا بنا دیا, گیٹ کو اچھا خوبصورت, مثلا ان چیزوں میں سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے بیسک اگر شہداء کی بات کر رہے ہیں ذہن, تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ 2-3 افسران ہیں جن کے لیے انہوں نے کچھ تگودو کی. حقیقت میں دیکھا جائے تو پنڈی کی تاریخ میں کئی 100 لمبی فہرست ہے, ان کو تو کسی کو نہیں کبھی سامنے لایا گیا. ان کے دور حکومت میں یا ان کے تعیناتی کے دور میں. مجھے یہ بتائیں جاوید اقبال بٹ صاحب, یہ تو ہم نے ان کا ماضی اور ابھی حال ڈسکس کر رہے ہیں, مستقبل کیا ہے ان کا؟
एहसन यूनुस साहब पहले जैन आप बताएं, जाने वाले हैं कि रुकेंगे? सर अभी इनका क्योंकि देखें क्योंकि जब मैंने पहले कहा कि फेडरल कैपिटल है, फेडरल कैपिटल के अंदर ये वाहिद शख्स थे, ये वाहिद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे अभी मौजूदा जो सेटअप हमारा है इसके अंदर। जब ये आए थे इन्होंने कुछ गारंटियाँ ली थी, इन्होंने कहा था कि मुझे मेरी टीम चाहिए, वज़ीर दाखिला ने इनको मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम की, लेकिन वो नहीं मिली सर। नहीं इनको मिली है जी, पूरी टीम मिली है, इनको पूरी जितने टीम लेके आए। एसएसपी थे सब ये पिंडी से लेके गए इन्होंने हैं। बाकी सूबों से भी कुछ लोग इनके जो मर्जी मंगवाए के थे थे, वो स्पेशली मंगवा ली, मिल गए, इनको नोटिफिकेशन आया, इनको स्पेशल मिल पिंडी गए की लोग। टीम जी, जब ये लेके गए तो पिंडी पूरा जिला ही खाली हो गया मैं कह रहा था। हूँ ना कि इन्होंने अपनी मर्जी की टीम लाई, इन्होंने अपनी मर्जी के, और बहुत से अफसरान ये चाहते हैं कि उनको उनके दिमाग मिलते लोग चाहिए हों, उनके साथ बिल्कुल उनके ऐसे ही, चलने वाले हर जगह काम पे ऐसे चाहिए, हर जगह पे। ये आपको सिस्टम के साथ रहने के लिए और सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आपको दे दी वज़ीर दाखिला ने, प्राइम मिनिस्टर ने आपको मुकम्मल सपोर्ट दी, साबका हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आपने नताइज, फिर मेरा सवाल वही है कि आप तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अवाम में और हम लोग जब लोगों से पूछते हैं, पुलिस के अफसरान से पूछते हैं, वो मुतमईन नज़र नहीं आते। अब हमने इनका माजी और हाल डिस्कस किया, इनका मुस्तकबिल क्या है, ये रुकेंगे, ये जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर कैपिटल के अंदर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी या फिर क्या निज़ाम लेके आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जा चुकी है, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत अच्छे खादिम आला पंजाब भी रहे और एडमिनिस्ट्रेटर भी बड़े अच्छे रहे, अब वो आ गए हैं पीएम की सीट पर। अब जाहिर सी बात है उन्होंने खादिम पाकिस्तान बन के आए हैं, खादिम पाकिस्तान बनकर आए हैं। और सुबह 7 बजे आज भी no मेट्रो का वो रूट उन्होंने देखा, मेट्रो पे उन्होंने सफ़र भी किया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उनके साथ थे, अपनी उनकी सारी टीम उनके साथ थी। तो वो जो उन्होंने कहा ना कि 5 दिन में इसको चलाना है, तो वो देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर उसको देख रहे हैं। ये तो आज की बात कर रहे हैं आप, पहले दिन हल्फ लेने के बाद वो 7 बजे पीएम हाउस के अंदर थे, और पीएम हाउस के अंदर जो उन्होंने देखे फ़ौरन इकदाम उठाए, गरीब बाजारों के अंदर, बच्चों बाजारों के अंदर जो है वो डायरेक्टली मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने जो है वो किया। और लोग कह रहे हैं वैसे ही एक्स्ट्रा एफिशिएंट है आजकल, कुछ वैसे कुछ दिखाने के वो बात तो लिए प्रेशर बहुत है। जो अब बरसर इक़्तिदार जमात नहीं रही पीटीआई और जो अपोजिशन में चली गई, उनका डर बहुत है, खौफ बहुत है। लेकिन सर शहबाज शरीफ के हवाले से बात करना वो होगी, गलत होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता कई अदवार में जो है वो खादिम आला पंजाब रहे और वो खुद जाते रहे, ब्यूरोक्रेसी को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है। मुझे बताएं कि पुलिस और इंतजामी अफसरान का मुस्तकबिल क्या है? सर देखिए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का तो कन्फर्म है कि वो रहेंगे इस्लामाबाद में, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ये, और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद में जो आईजी ये तब्दील होंगे। इसके अलावा विफाकी तहकीकाती इदारे के मुतअद्दिद अफसरान जो है वो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी जो साइबर क्राइम के बाबर कुरैशी थे वो चले गए। तो उनकी जाने की वजह कुछ और है, कहते हैं मोहसिन बेग साहब उनकी वजह है। मोहसिन बेग साहब के अलावा सर मोहसिन शहजाद बेग अकबर साहब है सर। मैं नाज़रीन देखें ये इस मुल्क के अंदर क्या कुछ होता है। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि मोहसिन बेग के साथ जिसने ज्यादती की है या जिस जाति की है, जिसने उसके ऊपर हाथ डाला है, वो सारे अफसरान इस वक्त उनके तरले मिनटे डाल रहे हैं कि हमें बचाओ। मोहसिन बेग साहब सर वो है ही है वजह, लेकिन शहजाद अकबर साहब के जो किचन कैबिनेट के लोग थे वो सारे जाएंगे। ये अबू बकर खुदाबख्श साहब भी उन्हीं के थे, वो लेकिन रिटायर्ड हो गए कुछ अर्से पहले। आईजी अगर इनकी बात की जाए एहसन यूनुस की, ये पंजाब में अब दोबारा तैनात नहीं हो सकते क्योंकि इनका एक सर्विस टर्न्योर होता है, वो पूरा हो चुका है पंजाब में। वो इस वक्त उनके ऑलरेडी ट्रांसफर ऑर्डर जो है केपीके के हैं, वो यहाँ से अब केपीके जाएंगे, पिंडी में तैनात नहीं। इस्लामाबाद में मोस्ट फेवरेट आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, डीआईजी ऑपरेशन ज़ैन हाशमी कौन है आपकी नज़र में, कौन आने वाला है अगर ये तब्दील होते हैं? क्या पता शायद। देखिए सर, फखर विसाल सुल्तान राणा साहब का नाम सुना जा रहा है, बेहतरीन ऑफिसर रहे हैं, आरपीओ रावलपिंडी भी रह के गए, लेकिन अगर उनका नहीं भी हुआ तो साजिद कियानी साहब मोस्ट फेवरेट है, और उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद को चलाया वो आप भी जानते हैं, बेहतरीन तरीके से एसएसपी ऑपरेशन रहे और उन्होंने पूरे जिले को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। अब शार्ट दौर में रहे हैं पिंडी, इनसे पहले रावलपिंडी रहे हैं साजिद कियानी साहब, वो तो उनसे नीचे का जो अमला बड़ा खुश था। साजिद कियानी एक, लेकिन वो थाना मरी हो गया, उसमें बेचारे, उसमें हालांकि उनका कसूर कोई नहीं था, लेकिन उनको हटा दिया गया। अभी आप ये कहते हैं कि अगर हम लोग इंतजामी अफसरान में से पुलिस के अफसरान की अगर बात करें तो आईजी साहब अगर तब्दील होते हैं तो उनकी जगह हमारे पास फखर सुल्तान राजा और आईजी, ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब जिनको लाया जा सकता है। और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो समझते हैं वो इन सारी चीज़ों को, और इनका वर्क भी देखा हुआ है क्योंकि ये पुराने अफसरान हैं। तो उम्मीद यही जाहिर की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नहीं चेंज किया जाएगा, इन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर से G14 बंद पड़ा हुआ था, G12 का काम बंद पड़ा हुआ था, वो इन्होंने ओपन करवाया है उन सेक्टर्स के अंदर, तरक्याती काम जारी करवाया। आखिर में बात करूंगा जावेद इकबाल भट्ट साहब, पिंडी के अगर हम लोग अफसरान की बात करें, अभी डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं,
طاہر فاروق صاحب ڈپٹی کمشنر نئے آئے ہیں, چیف کمشنر بھی نئے آئے ہیں, تو اب ان کو تھوڑے دن لگ رہے ہیں, ظاہر ہے حکومت چینج ہوگی, انہوں بھی چلا جانا ہے ان کا نہیں, کیا ضروری ہے وہ چلے جائیں کہ یا ان کو کنٹینیو کروائیں گے؟ یہ تو نہیں, مشکل ہے جی. ظاہر ہے جو حکومت آتی ہے وہ اپنے مطابق اپنی بیوروکریسی, اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو خوش کرنے کے لیے ان کے بھی جان ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں ذاتی طور پہ, وہ ان کے من پسند لوگ تعینات کیے جاتے ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. پولیس میں پنڈی کے اندر آپ کو جو بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اس میں آر پی او راولپنڈی, سی پی او راولپنڈی, ایس پیز بھی کئی چینج ہوں گے, ڈویژنل ایس پی آر چینج پی او ہوں کے گے. لیے مجھے بتائیں کون سے نام ایسے ہیں جو گردش کر رہے ہیں پنڈی میں ایسا ابھی کچھ, کیونکہ چیز سامنے آئی نہیں ہے کہ پنڈی کی مثلا کسی جگہ پہ بھی کہ پنڈی کے افسران چینج ہو رہے ہیں, تو لیکن اطلاعات ہیں کہ کچھ اس طرح کا سیٹ اپ تبدیل کرنے والے ہیں. لیکن ابھی تک جس طرح ہم نے سنا مثلا فیاض احمد دیو کو لاہور سی سی پی او سے ہٹا کے ان کو اسلام آباد کی ان کی خدمات دے دی گئی, اب ان کا آ رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد تعینات ہوں گے. اس طرح پنڈی میں ابھی تک اس طرح ہلچل ہم نے نہیں دیکھی کہ پنڈی میں کون افسر آ رہا ہے. مثلا آف دی ریکارڈ ہم نے پوچھا بھی کی افسران سے, انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے. مثلا وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں جو پنڈی سی پی او ہیں یا آر پی او ہیں, اور اسی طرح کام چل رہا ہے ان کا. جاوید اقبال بٹ آپ ہمارے نمائندے ہیں راولپنڈی سے, آپ کا بہت شکریہ. زین ہاشمی آپ کا بہت شکریہ, آپ کرائم رپورٹر اسلام آباد سے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں صرف اتنی بات کروں گا کہ ہم لوگ اگر صرف اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی بات کریں, اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے اندر پچھلے 3.5 سال سے زائد عرصے میں چیف کمشنر اسلام آباد عامر احمد علی, ان کے پاس اضافی چارج تھا چیئرمین سی ڈی اے کا, اور یہ 2 پوزیشنز ایسی ہیں جس کے ساتھ آپ پورے شہر کو, پورے کیپٹل کو کنٹرول کرتے ہیں, اور شاید اس کی وجہ یہی تھی یہ دونوں پوزیشن ان کے پاس رکھنے کی, ان کو دینے کی, کہ اسلام آباد کے انتظامی معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں, کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. اگر کوئی کمشنری سسٹم کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی یہی ڈیل کریں, اور اگر کوئی سی ڈی اے کے معاملات آتے ہیں تو وہ بھی یہی ڈیل کریں. اگر 2 مختلف لوگ 2 پوزیشنز پر تعینات ہوں گے تو چیزیں کہیں نہ کہیں پر رکیں گی, پھنسیں گی, اور رکاوٹ ہوگی, اور وہ لیٹ ہوں گی. یہی ایک وجہ تھی کہ شاید ان کے پاس یہ دونوں عہدے اتنے عرصے سے رہے, اور اب پھر یہ اطلاع تھی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور تبدیلی کے کچھ 1-2 دن یہ خبریں چلی, اور شاید یہ بھی اطلاع تھی کہ فوراً سے ان کو ہٹا دیا جائے گا, ان کی خدمات جو ہیں بلوچستان حکومت کے سپرد کی جائیں گی. لیکن پھر ایسا ابھی ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کا ایک ماضی کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. ماضی کے ساتھ کنیکشن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں سابقہ ادوار میں مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اور ان کے والد سعید مہدی صاحب جو ہیں چیف کمشنر احمد علی صاحب کے, وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے. اور ابھی جو اس وقت توقیر شاہ صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری تعینات ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے, ہمارے پرائم منسٹر کے, ان کے ساتھ بھی ان کے قریبی مراسم ہیں. یہ سب لوگ فیملی وائز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, ان کے بلڈ ریلیشنز ہیں. تو یہ چیزیں اتنی جلدی سے تبدیل ہوتی اس لیے بھی نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, اس کیپٹل کے معاملات کو پچھلے کافی عرصے سے چلا رہے ہیں, یہاں پر یہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں. اور اسی طرح پنڈی کے جو انتظامی افسران کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی شاید جس طرح سے جاوید اقبال بٹ صاحب نے کہا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اپنے ایم پی اپنے ایم این ایز کو نوازنے کے لیے ان کی مرضی کے افسران لگائے جائیں تاکہ وہ ان سے کام لے سکیں, ان کو اپنے حساب سے چلا سکیں. یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اللہ یہ کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, چیزیں بہتر ہوں اور لوگوں کے مسائل حل ہوں. ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ براہ راست انتظامی افسران جو ہیں عوام ان کے ساتھ لنکڈ ہے, عوام ان کے پاس جاتی ہے, اپنے مسائل لے کے جاتی ہے, اور یہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں. یہ وہ دفاتر ہیں جہاں پر ہر عام و خاص کو جانا ضروری ہوتا ہے, اور ان کا رابطہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر بھی عوامی کچہری کے اندر ہم لوگ ان لوگوں کے پاس بھی جائیں, عوام کے پاس بھی جائیں. یہ کچہریاں عوام میں جس طرح سے ہم لوگ جا کے لگاتے ہیں ویسے لگاتے رہیں, اور یہ تمام تر جو چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں. تو کوشش یہی ہے کہ عوام کا پروگرام عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا, تو یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا. اپنے میزبان قیصر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.